پھر اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو محبوب جانتا ہے، تو بھی اس کو محبوب سمجھ. یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، یعنی انہیں بھی پابند کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان کو محبوب رکھتے ہیں، بس تم بھی اس کو محبوب رکھو. تو آسمان والے اس کو محبوب جانتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت اتار دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا بندہ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جس سے سب لوگ ہی محبت کرتے ہوں. ہمیشہ ہر ایک سے کوئی محبت بھی کرتا ہے اور کوئی نفرت بھی کرتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کا ریشو کیا ہے، یا غرض کیا ہے، یا سبب کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، لیکن مشرکین مکہ جو تھے دل میں آپ کو چاہتے تھے، زبانی پروپیگنڈے سے آپ کے ساتھ آپ کی مخالفت کرتے تھے. تو بعض اوقات صرف زبانی پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ دل کی نفرت کا اظہار نہیں ہوتا، وہ صرف انسان کے اپنے کچھ مقاصد یا اپنے کچھ دل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ اس طرح سے اظہار کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دشمن بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ سے ایک طرح کا یعنی چھپ چھپ کے آپ سے قرآن سنتے تھے اور آپ کے کلام کو سنتے تھے اور مانتے تھے خدا کی قسم جو کہتا ہے وہ سچ ہے، لیکن اگر ہم اس کی بات مان لیں تو پھر ہماری عزت کہاں گئی. تو وہ اپنی انا کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بعضوں کا دوسرے مقاصد کی خاطر آپ سے ضد رکھتے تھے. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر جو دلوں میں سچی قدر اور محبت ہوتی ہے، یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے پیدا کرتا ہے جب بندے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. یہ بخاری کی روایت تھی. اور اگلی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتے ہیں تو جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ. بس جبریل اس کو دوست رکھتے ہیں. پھر آسمان والوں میں جبریل منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان کو دوست رکھتے ہیں، بس تم بھی اس کو دوست رکھو. چنانچہ آسمان والے اس کو دوست رکھتے ہیں، پھر اس کو زمین میں بھی قبولیت حاصل ہو جاتی ہے. اور جب اللہ پاک کسی بندے کو برا جانتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں انسان سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اس سے دشمنی رکھ. بس جبریل اس کو دشمن جانتا ہے. پھر آسمانوں میں منادی کرتا ہے کہ اللہ فلاں انسان سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو. بس وہ اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر زمین میں اس کے ساتھ دشمنی رکھتی جاتی ہے. اگلی حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجا. وہ شخص اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پہ ختم کرتا، یعنی جو کچھ بھی پڑھتا قرآن پاک میں سے آخری چیز قل هو اللہ ہوتی. جب وہ لوگ واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس سے دریافت کرو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا ہے، ہر رکعت میں اور سورت پڑھنے کے بعد یا اور چیز پڑھنے کے بعد قل هو اللہ کیوں پڑھتا ہے. لوگوں نے اس سے دریافت کیا، اس نے جواب دیا میں اس لیے قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالی کی صفت موجود ہے، بس میں اس کے پڑھنے کو محبوب جانتا ہوں کہ قل هو اللہ احد اللہ کی توحید کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی پھر اس سے محبت رکھتا ہے. باب نمبر 48 ہے باب التحذیر من ایذاء الصالحین والضعفاء والمساکین، نیک لوگوں اور کمزوروں اور مسکینوں کو اذیت پہنچانے سے ڈرانے کا بیان. یعنی اذیت تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، کسی کو بھی نہیں ستانا چاہیے. مسلمان کی تو تعریف ہی یہ بتائے گی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی یہ پہچان بتا دی گئی. لیکن اگر کوئی شخص ستاتا ہے اور وہ ستاتا ہے نیک لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، بے سہارا کو، مسکینوں کو، تو اس سے ڈرنا چاہیے. وہ ستانے میں بھی بدترین درجے کا جرم کر رہا ہے. قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. ارشاد خداوندی ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں، ستائیں، تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ رکھا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی حق کے،
اور بغیر حقیقت کو جانے اور اپنے کلام سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے تو فرمایا کہ وہ شخص اپنے سر پہ گناہ کا بڑا بوجھ لاد لیتا ہے. وقال تعالی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. فرمایا کہ تم یتیم پر ستم نہ کرو، اس کو جھڑکو مت. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اور مانگنے والے کو جھڑکو مت. واما الاحادیث فکثیرۃ منها حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی الباب. اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں. یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو پیچھے گزری کہ میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا جو میرے محبوب کو ستائے. یعنی اللہ کے نیک بندوں کو جو لوگ ستاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. یہ تو گزر چکی. اور اس میں ان حدیثوں سے سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے جو یتیم کے ساتھ نرمی کرنے کے باب میں پیچھے گزر چکی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے ابو بکر اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تو نے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا. یعنی اگر غریبوں اور یتیموں کو تم ناراض کرو گے، انہیں ستاؤ گے، تو دراصل تم اپنے رب کو ناراض کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. آخری حدیث اس بات کی ہے وعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم. رواہ مسلم. حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور پڑھنے سے مراد کیا؟ وقت پہ پڑھنا، قضا نہ کرنا، ادا ہے یہاں پر. بس اللہ پاک تم سے اپنی ضمانت کی وجہ سے کچھ باز پرس نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے اپنے ذمے کو کسی وجہ سے طلب کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پکڑ لے گا اور اس کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. مراد یہ کہ ایسے لوگ جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہوں پھر لوگ ان کو ستائیں تو دراصل وہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اور اللہ کو چیلنج کرنے والے پھر خود اپنے لیے مصیبت کو مول لیتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله وأنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.